اور لیٹر کھولے بغیر جب اس کو یہ پتہ چلا ہے یہ لوگ مسلمان ہیں، انہوں نے حضرت حرم ابن ملحان کو شہید کر دی لیٹر کھولے بغیر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایمبیسڈر کو ایگزیکیوٹ کرنا یا شہید کرنا ایک بہت بڑا اس وقت بھی آج بھی اور اس وقت سے چلتا آ رہا ہے کہ یہ لوگ تو آپ کے ایمبیسڈرز ہیں، ان کو سیفٹی پرووائڈ کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ ٹو دس ڈے اٹ از دا سیم۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جی دس واز اے بگ ڈیزاسٹر۔ تو اس نے عامر ابن طفیل نے وہ عامر ابن مالک تھے، یاد رکھیے کنفیوز نہ کیجیے گا، جو حضور کے پاس آئے تھے یہ عامر ابن طفیل ہے جو سردار تھا بنو عامر کا۔ تو انہوں نے جب بنو عامر کی مانگی ہیلپ تو بنو عامر نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، عامر ابن مالک نے گارنٹی دی ہوئی تھی، ہم اب آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا 70 صحابی 69 ایک شہید ہو گئے، 69 جو ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ ہم سے آ کے ہم پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب بنو عامر نے انکار کر دیا تو اور وہ انکار کس وجہ سے کیا تھا؟ کیونکہ گارنٹی تھی عامر ابن مالک کی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم نے کچھ امپورٹنٹ واقعات پڑھے تھے، جس میں حرمت تھی الکوہول کی، اس کے بعد گیمبلنگ کی، اس کے بعد انہیریٹنس، لا آف انہیریٹنس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، اور احد۔ تو یعنی کہ 3 سال جو ہجرت کا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور اس میں بہت سارے کام ہوئے۔ یعنی کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ 3 سال میں الکوہول بین ہوئی، اس کے بعد گیملنگ بین ہوئی، اور لا آف انہیریٹنس جو ہے وہ آیا، اور اس کے بعد ایک اور کام جو 3 سال ہوا وہ یہ تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ نے یہ آیتیں اتار دیں کہ سورہ نمبر 221 نمبر آیت، ڈو ناٹ میری اے مشرک no matter what. Allah strictly prohibits when it comes to marrying those who worship God besides Allah. اب یہاں پہ ایک اور حرمت آ گئی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مشرکوں سے شادی مت کرو، چاہے جو مرضی ہو جائے، اللہ سختی سے اس کو منع کرتا ہے، اور کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ The prohibition of marrying a مشرک was also in this year, 3rd year۔ تو یہ آپ دیکھ لو کہ 3rd year میں پھر اللہ کے کیا کیا احکامات آتے ہیں۔ اچھا، اس میں آگے یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بہتر ہے کہ تم ایک مسلم سلیو گرل سے شادی کر لو rather than مشرکہ، اور یہ دونوں سائڈس پہ ہیں، for men and for women۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی پیچھے دلیل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو بھائی سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو جب ہم نے اللہ پہ یقین اندیکھی پہ کیا ہے، اللہ کے رسول کو یقین کیا ہے، تو پھر یہ حکم بھی ہمارے لیے اندیکھا یقین کے قابل ہونا چاہیے۔ چلیں، لیکن اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ہے، تو بات آپ یاد رکھیے کہ شادی ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے پوری عمر نبھانی ہے۔ اگر آپ اس پہ کامن گراؤنڈ پہ نہیں آ سکتے تو آپ باقی چیزوں پہ کیسے کامن گراؤنڈز پہ آئیں گے؟ لیٹ سے اس کی میں مثال دے کے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک ہندو سے شادی کر لیتا ہے۔ ہندو ہوں کہ ہاں آپ کو پتہ ہے کہ کاؤ یا گائے جو ہے وہ ایک مقدس چیز ہے، whereas مسلمان اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اب ایسے ہو سکتا ہے کہ 2 کچنز ہوں، ایک کچن میں ویجیٹیرین چیزیں پک رہی ہوں اور ایک کچن میں میٹ پک رہا ہو، کب تک یہ چیز چلے گی؟
ایک پوائنٹ آئے گا کہ وہاں پہ کانفلکٹ شروع ہو جائے گی اور وہ کانفلکٹ اینڈ ہوگی کس پہ؟ رشتہ ٹوٹنے پہ. تو یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یہ ظاہری بات ہے کہ ایسا ہی ہے کہ دونوں چیزوں میں کبھی بھی کامن گراؤنڈ نہیں آ سکتا. ادھر مسلمان مسلمہ سے جب شادی کرتا ہے تو پھر اس میں کامن گراؤنڈ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. پسند ناپسند کا فرق اتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ خود بتائیں کہ اگر مسلمان ایک مشرک عورت یا مشرک مرد ایک مسلمان عورت سے شادی کرے, اس پہ کامن گراؤنڈ وہ کیسے ڈھونڈے گا؟ تو یہ ایک لاجیکل ریزن ہے اس کے پیچھے. اور اس کے بعد ہمارے لیے تو ویسے بس سمینا و اطاعنا ہے, اللہ کا حکم آ گیا بس بات ختم. اب آتے ہیں 4th year of ہجرہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ولادت ہوتی ہے. دوسرے نواسہ مبارک جو تھے ان کے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پچھلے سال حضرت حسن پیدا ہوئے اور اس سال اپروکسیمیٹلی 1 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے. تو حضرت حسین اور حضرت حسن میں آپ کہہ لیں کہ اپروکسیمیٹلی 1 سال کا فرق تھا. یہ دونوں کئی دفعہ لوگ کنفیوز کر لیتے ہیں کہ یہ دونوں شاید ٹوئنز نہیں تھے. حضرت حسن بڑے بھائی تھے, حضرت حسین چھوٹے بھائی تھے, لیکن زیادہ فرق نہیں تھا, 1 سال کا فرق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور گرینڈ سن عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا ہوئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہ اپنی انفینٹ عمر میں ہی ان کی انتقال ہو گیا. یہ عبداللہ ابن عثمان کون ہیں؟ حضرت عثمان کے بیٹے ہیں, اور یہ بھی اہل بیت میں سے ہی تھے. اب وہ سروائیو نہیں کیے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی اللہ بہتر جانتے ہیں. سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جنت کے شہزادے ہیں, اس میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ پھر اللہ کے نبی ان سے خوب محبت بھی کیا کرتے تھے اور خوب پیار بھی کیا. اسی طرح حضرت امامہ حضور کی نواسی تھی, حضرت زینب کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے بھی حضور نے بہت پیار کیا, اتنا پیار کیا کہ نماز میں اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کرتے تھے, گود میں نماز پڑھاتے تھے, اور اس کے بعد جب سجدے میں جاتے تھے تو ان کو نیچے اتار دیتے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے. تو اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو اپنے گرینڈ چلڈرن سے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور ان کو وہ بنائے جو دین کا کام کرنے والوں میں سے ہو, rather than اللہ معاف کرے دین کے نافرمانوں میں سے ہو. اور اس سے پہلے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. میں اور آپ اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو بچے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آپ مجھے خود بتائیں. اگر میں اور آپ دین پہ نہیں چلنے والے ہوں گے تو بچے کیسے دین پہ چلنے والے ہوں گے؟ یہ ایک بے وقوف یا دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے. اس کے بعد 4th year of ہجرہ میں ایک اور امپورٹنٹ واقعہ پیش آتا ہے, اور وہ ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ کو یاد ہو تو ہجرت میں ان کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابو سلمہ, حضرت ام سلمہ اور ان کا ایک بیٹا, یہ تینوں جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو حضرت ام سلمہ کو روک لیا گیا تھا ان کی ٹرائب کی طرف سے, اور ان کے بیٹے کو لے لیا گیا تھا حضرت ام سلمہ سے, ابو سلمہ کی ٹرائب نے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ام سلمہ کہتی میں 1 سال تک, منیمم 1 سال تک باہر بیٹھ کے روتی رہی. یہ ہم نے ہجرت میں واقعہ پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو. تو ابو سلمہ جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا. اور اب یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو پہلی ہجرت جنہوں نے کی تھی وہ حضرت ابو سلمہ تھے. تو یہ اعزاز جو تھا یہ حضرت ابو سلمہ کا تھا. اور ایک اور جو حضرت ابو سلمہ کے پاس اعزاز تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, وہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاسٹر بردر بھی تھے, یعنی کہ سیم مدر سے دونوں نے جو ہے وہ فیڈ کیا ہوا تھا. اس کے بعد اب یہ کچھ آخری وقت کی ایک بیوٹیفل سی کنورسیشن ہے حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ کے درمیان میں. حضرت ام سلمہ نے فرمایا حضرت ابو سلمہ کو کہ اگر آپ فوت ہو گئے تو میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کروں گی.
تو اب حضرت ابو سلمہ نے آگے سے یہ دعا کی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا آگے ساتھ کہ اے ابو سلمہ، آپ جیسا ڈگنیٹی والا آدمی کہاں کسی کو مل سکتا ہے، آپ جیسا کریکٹر والا آدمی کہاں کسی کو مل سکتا ہے۔ تو اور میں نے یہ سنا ہے کہ جنت میں جو دنیا میں میاں بیوی ہوں گے وہی جنت میں میاں بیوی ہوں گے، اس لیے میں کہیں دوبارہ شادی نہیں کروں گی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی حضرت ام سلمہ کو اور کہا کہ یا اللہ، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھ سے بہتر ہسبینڈ ان کو عطا فرمائیے گا۔ تو آفٹر دا ڈیتھ آف ابو سلمہ، عدت پوری ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پرپوزل بھیجا۔ She politely said no to حضرت ابو بکر۔ Same applies to عمر ابن خطاب۔ حضرت عمر ابن خطاب نے بھی اپنا پرپوزل بھیجا، جو کہ بکس آف ہسٹری کہتی ہیں۔ Again she said politely no until a proposal came from Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت ابو سلمہ کی دعا آپ کو یہاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی تو جو رسپیکٹ ہے اور جو میرے لیے وہ ہے وہ تو بہت بڑھ کے ہے، لیکن یہ بڑا کلیئرلی ان کو بتایا کہ دیکھیں میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں اور میں آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سیکریفائسز آپ نے اس دین کے لیے کیے ہیں اور جتنی تکلیف آپ نے ہجرت میں برداشت کی، میں اس چیز کی بڑی قدر کرتا ہوں اور میں آپ کو ایز اے ویڈو اس جگہ پہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے پھر فائنلی نکاح ہوا حضرت ام سلمہ کا، اور حضرت ام سلمہ بھی ہماری امہات المومنین میں شامل ہو گئی ہیں۔ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نکاح ہو گئے؟ سب سے پہلے سیدنا خدیجہ ابن خالد، پھر اس کے بعد سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر سیدنا سودا پہلے ہو گیا تھا، سیدنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا حضرت زینب کے بارے میں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آج ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہ ہماری امہات المومنین ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایک سیدہ عائشہ کے علاوہ آپ دیکھ لیں، یا تو کوئی عمر میں بڑی تھیں یا پھر کوئی نہ کوئی ویڈو تھیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سہارے کے لیے یہ سارے نکاح کیے۔ اس کے بعد جی آہستہ آہستہ پھر اب کچھ امن کے دور کے بعد دوبارہ ہاسٹیلیٹیز بڑھنا شروع ہوئی۔ 4th ایئر آف ہجرہ میں منتھ آف سفر آیا۔ اس سے پہلے چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی موٹی فوج بھیج کے ان کو جو بھی سر اٹھاتا تھا کچل دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے جی ایک ٹائم آیا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ مدینہ منورہ سے کچھ لوگ ہمارے پاس بھیجیں اور وہ دین کی تعلیم دیں ہمیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ جو ہے نا اس جماعت کے ساتھ بھیجے، جس کو لیڈ کر رہے تھے عاصم ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب یہ الرجی ایک جگہ ہے وہاں پہنچے، جو پیپل یہ ریکویسٹ کرنے آئے تھے، یہ پیپل کون تھے؟ ٹرائب آف عدل اور القرا کے 2 کلینس تھے جن کے ساتھ حضور نے ان 10 صحابہ کو بھیجا تھا۔ تو جب یہ الراجی پہ پہنچے ان کی نیت بدل گئی، انہوں نے 10 کے 10 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اور ساتھ صرف یہ نہیں کیا، انہوں نے ہدیل ایک ٹرائب تھی اس کی اسسٹنس لی، تاکہ 3-4 ٹرائبز مل کے جب ماریں گی تو مسلمانوں کے لیے مشکل ہوگا ان سے بدلہ لینا۔ تو ہدیل ٹرائب نے بھی اس کے اندر ان کا ہاتھ بٹایا۔ اراؤنڈ دا سیم ٹائم
group of people known, a person known by Amir ibn Malik, یہ حضور کے پاس آئے اور یہ نجدی تھے. نجدی کون ہوتے؟ اس وقت اگر آپ سعودی عرب کو دیکھو نا تو سعودی عرب بیسیکلی دو جگہوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک نجد ہے اور ایک حجاز ہے. حجاز میں آتا ہے جدہ، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، اور نجد آتا ہے ریاض، ایسٹرن پروونس، اور یہ والی سائیڈ ہے، مطلب جہاں سعودی حکومت سارا اپنا راج چلاتی ہے آج. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرما دیا تھا کہ جب یہ عامر ابن مالک آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کچھ لوگوں کو نجد کیوں نہیں بھیجتے دین کی تبلیغ کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئی فیئر فار مائی پیپل، مجھے ڈر ہے کہ یہ نجد کے لوگ جو ہیں یہ میرے لوگوں کو ایذا پہنچائیں گے اور شاید ان کو معاذ اللہ قتل تک کر دیں، شہید تک کر دیں. تو آئی فیئر فار مائی پیپل. تو حضرت یہ جو عامر ابن مالک سے انہوں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، میں اپنی گارنٹی میں جو ہے وہ ان کو لے کے جاؤں گا. اس وقت کا یہ نام تھا کہ گارنٹی دے دی جاتی تھی تو کام چلتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ جو کہ قراء تھے، قراء کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والے اور ان کو اچھی طرح سمجھنے والے، ان کو بھیجا ان کے ساتھ. تو when they got to a place known as بیر معونہ، یہ ہم نے لڑائی پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہو، بیر معونہ کی لڑائی جو ہوئی تھی، لڑائی تو نہیں تھی، حملہ ہی تھا مسلمانوں کے اوپر سیدھا سیدھا. وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہ حرم ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لیٹر دے کے بھیجا گیا بنو عامر کے سردار کے پاس، نجدی سردار تھے، ٹھیک ہے، اور اس کا نام تھا عامر ابن طفیل. جب عامر ابن طفیل کے پاس آیا یہ لیٹر، اور لیٹر کھولے بغیر جب اس کو یہ پتہ چلا یہ لوگ مسلمان ہیں، انہوں نے حضرت حرم ابن ملحان کو شہید کر دی لیٹر کھولے بغیر. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایمبیسڈر کو ایگزیکیوٹ کرنا یا شہید کرنا ایک بہت بڑا، اس وقت بھی آج بھی اور اس وقت سے چلتا آ رہا ہے کہ یہ لوگ تو آپ کے ایمبیسڈرز ہیں، ان کو سیفٹی پرووائڈ کرنا آپ کا کام ہے. یہ ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. ٹو دس ڈے اٹ از دا سیم. اس کے بعد کیا ہوا کہ جی دس واز اے بگ ڈیزاسٹر. تو اس نے عامر ابن طفیل نے، وہ عامر ابن مالک تھے، یاد رکھیے کنفیوز نہ کیجیے گا، جو حضور کے پاس آئے تھے، یہ عامر ابن طفیل ہے جو سردار تھا بنو عامر کا. تو انہوں نے جب بنو عامر کی مانگی ہیلپ تو بنو عامر نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، عامر ابن مالک نے گارنٹی دی ہوئی تھی، ہم اب آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا 70 صحابی 69 ایک شہید ہو گئے، 69 جو ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ ہم سے آ کے ہم پہ حملہ بھی کر سکتے. تو جب بنو عامر نے انکار کر دیا تو اور وہ انکار کس وجہ سے کیا تھا؟ کیونکہ گارنٹی تھی عامر ابن مالک کی. اور جب یہ ہوا تو عامر ابن طفیل نے کیا کیا کہ اس نے جو نیئر بائی ٹرائبس تھیں، دا ٹرائب آف ریل، دخوان اینڈ اسیہ، یہ 3 ٹرائبس تھیں، ان کو ملایا اپنے ساتھ. اور جتنے صحابہ تھے، وہ جو 70 صحابہ تھے بیر معونہ پہ، یا 69 صحابہ رہ گئے تھے، وہ سب کو شہید کر دیا گیا. 2 صحابہ جو تھے وہ شہید نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے پریٹینڈ یہ کیا کہ ہم جیسے شہید ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ خبر اللہ کے نبی نہیں پہنچائی تو کیسے بات پہنچے گی. تو انہوں نے پریٹینڈ کیا. البتہ جب وہ دشمن چلا گیا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ خبر سنائی. اللہ کے نبی شدید غمزدہ ہوئے. جو حضور کا وہ ایک تھا فیئر کہ یہ میرے لوگوں کو نقصان میں جائیں گے، وہ پورا ہوا. حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی اور قنوت نازلہ پڑھی گئی. قنوت نازلہ ایک آپ کہہ لو کہ نماز کے دوران ہی ایک دعا ہے جس میں کسی دشمن کے لیے بد دعا کی جاتی ہے. اور
یہ صلاۃ الفجر میں بھی آتا ہے، روایت ہے کہ پڑھی گئی، صلاۃ العشاء میں بھی آتا ہے پڑھی گئی، وتر میں بھی آتا ہے پڑھی گئی. سو یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. لیکن یہ جو ڈے ہے اس کے بعد یہ سارے روایات ٹھیک ہیں، آپ جس مزید وقت یہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن اس وقت جب یہ واقعہ آیا تو حضور نے قنوت نازلہ تقریباً 1 مہینہ لگاتار پڑھائی، 1 مہینہ لگاتار پڑھائی. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا دی. یہ جو ٹرائبس تھی، ریل، دخان اور سیاح، یہ 3 ٹرائبس کے خلاف دعا کی کہ انہوں نے ہمارے ان لوگوں کو شہید کیا ہے جو تبلیغ کے غرض سے گئے تھے. اس کے بعد آگے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا. آپ کو پتہ ہے بنو قینقاع کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ ان کو انہوں نے ہماری ایک صحابیہ کے ساتھ جو غلیظ حرکت کی تھی مارکیٹ پلیس پہ، جس کی وجہ سے ایک صحابی بھی شہید ہو گئے تھے. حضور نے ان کو ایگزائل میں بھیج دیا تھا، نکال دیا تھا اپنے وہاں سے. تو ناؤ سم تھنگ ویری اسٹرینج ہیپنڈ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اب آ گیا بنو نذیر. اب بنو نذیر کون تھے؟ آپ کو پتا ہے بنو نذیر بیسکلی وہ لوگ تھے جو کہ مدینہ کے کہاں رہتے تھے؟ آؤٹ اسکرٹس پہ رہتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسی طرح مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. بار بار کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر دیتے تھے بنو نذیر والے جو تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ان کو کہا جائے گا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. اچھا، اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سبحان اللہ یہ جو تھے منافقین، اسپیشلی ابی ابن سلول جو تھا، اس نے بنو نذیر والوں کو آگے کہا کہ تم نہ لڑائی کی نیت کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج تیار کی پوری. اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے ان کا فورٹ تھا، ایک بنو نذیر نے اپنا ایک فورٹ بنایا ہوا تھا، اس میں اپنے آپ کو بند کر لیا اور جانے سے، جگہ چھوڑنے سے انکار کر دیا. حضور نے فرمایا تھا نکل جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ آف دس پلیس. ریممبر بنو قینقاع مدینہ کے درمیان میں رہتے تھے اور بنو نذیر اور بنو قریظہ جو ہیں وہ آؤٹ اسکرٹس پہ رہتے تھے. تو یہ آؤٹ اسکرٹس کی بات ہو رہی ہے مدینہ. اب ہوا کیا کہ جب مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ان کو اب بائی فورس نکالنا ہے، تو 6 دن ان کے فورٹ کا محاصرہ کیا، 6 days. اور اس کے بعد جب 6 دن ان کے فورٹ کا محاصرہ کیا گیا، اس میں کیا ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیا ڈال دیا؟ خوف ڈال دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بتا دی کہ ہپوکریٹس جو ہیں، یہ جھوٹے، یہ کبھی بھی آپ کی مدد ان کی مدد کو نہیں جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 11، Don't you see the hypocrites are telling their brothers from amongst the people of the book that if you are expelled, we will come out with you. We are going in support of you. We will not follow anyone rather than you. And if you are fought, we will fight by your side. یعنی کہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ منافقین ہیں، یہ اپنے بھائیوں یعنی کہ اہل کتاب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہاں سے نکالا جاتا ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے اور تمہاری سپورٹ میں آئیں گے، اور اس کے بعد ہم کسی کو فالو نہیں کریں گے سوائے تمہارے، اور اگر تمہارے سے لڑائی کی جائے گی تو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے. بٹ اللہ تعالیٰ ایکسپوز ہے. اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں if they are expelled the hypocrites are not going to leave with them. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا اگر ان کو یہ نکال دیے جاتے ہیں تو ہپوکریٹس جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں نکلیں ان کے ساتھ.
if they are, پھر اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ان کے ساتھ لڑا جائے گا تو ہپوکریٹس کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں. پھر اسی آیت میں آگے اللہ فرماتے ہیں and even if they would have come to help them they would flee and run away. یعنی کہ اگر ان کی مدد کو آئیں گے بھی تو پھر وہاں سے کیا ہو جائے گا، بھاگ جائیں گے اور نکل جائیں گے. So when this happened, بنو نذیر نے اپنے آپ کو، میں نے بتایا کہ پہلی فورٹ میں ان کے کہے ہوئے بیٹھ گئے اور فورٹ میں بند کر لیا. مسلمانوں نے پھر 6 دن کا محاصرہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج نے ان کو 6 دن نہ گھیرے رکھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں آیت نمبر 59 سورہ نمبر 59 آیت نمبر 2، یو مسلمس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں میں پھر ڈر ڈال دیا 6 دن کی سراؤنڈ کرنے کے. ان کو کتنے دن سراؤنڈ کیا تھا بنوں کا، ان کو 15 دن. ان کو کتنے دن کیا، 6 دن. اللہ نے فرمایا you Muslims did not expect them to leave and they felt that our fortresses will protect us, but they didn't know from where Allah we won't be able to harm them. مطلب کہ ان کو لگا کہ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ چھوڑ کے جائیں گے. ان کو لگتا تھا کہ ان کے فورٹریس جو ہے ان کو پروٹیکٹ کریں گے اور یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. پھر اللہ نے اگلی آیت میں، اسی آیت میں آگے فرمایا and Allah says Allah got to them from a point from where they did not expected. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جگہ سے پکڑا جہاں سے انہوں نے امید بھی نہیں رکھی تھی. یعنی کہ ان کے دلوں میں کیا ڈال دیا، عجیب سا ڈر ڈال دیا. تو وہ جو ڈر تھا نا اس نے اور ان کو یہ بھی یاد تھا کہ بنو قینقاع کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اس ڈر سے انہوں نے کیا کیا، ایک عجیب سا فیر تھا. اور یہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم 6 دن ہو گئے، یہ جو منافقین ہیں اور بھائی ابن سلول سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہماری اسسٹنس کے لیے آئے گا، وہ ہمارے سے لڑے گا، وہ کدھر ہیں؟ اس کا مطلب وہ جھوٹا ہے، وہ منافق ہے. یعنی کہ اہل کتاب کے منہ سے، یہودیوں کے منہ سے اللہ نے یہ نکلوا دیا کہ وہ منافق ہے. تو ہم اللہ کے نبی کو تو پتہ ہی تھا، اللہ نے مسلمانوں کو بھی بتایا تھا، لیکن یہودیوں نے بھی اس کو اسٹیپ کر دیا اس بات. یہ تو بہت بڑا منافق ہے، جھوٹ بولا اس نے ہمارے ساتھ، اور اللہ نے پہلی قرآن میں اس بارے میں بتا دیا ہوا. Therefore انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اب کوئی راستہ تو ہے نہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا کر لیں، پیس کر لیتے ہیں. تو اب مسلمانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے وہ کھول دیے فورٹس اور باہر آگے کہا کہ آپ ہمیں پیس کرنے دیں. تو مسلمانوں نے کہا کہ پیس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، چپ کر کے یہاں سے نکل جاؤ، ہم تمہیں ابھی بھی گڈ ول اس میں کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ. اور آپ کو پتہ ہے یہ ساری جو ٹرائبس تھیں یہودیوں کی، یہ کہاں سے آئی تھیں؟ شام سے. آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کی خاطر ادھر آگے سیٹل ہوئی تھی. تو بہت سارے لوگ ان میں سے شام میں چلے گئے، کچھ لوگ ان میں سے خیبر چلے گئے، جس میں سے ایک حیل ابن الاخطب ہے. اور پھر اللہ آگے پھر فرماتا ہے، آپ سورہ حشر پڑھیں، وہ ساری بنو نذیر کے اوپر ہے، آپ کو خود ہی پتہ چلے گا. یہ سورہ نمبر 59 قرآن کی بنو نذیر کے اوپر ساری جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بیان کیے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں اور آپ اگر جا کے صرف سورہ حشر پڑھ لیں تو مجھے اور آپ کو بنو نذیر کی ساری جو ہے نا جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں وہ کلیریفائی ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد جی اب ان کو رسپائٹ مل گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کا وہ دے دیا. لیکن ان کو تکلیف پڑی تھی، ان کو یہ تکلیف تھی کہ ہم اپنے گھروں کو مسلمانوں کے لیے خالی نہیں چھوڑیں. وہ کہتے ہیں بندے کی جب مت ماری جاتی ہے تو وہ پھر پاگل ہو جاتا ہے. تو یہ مت ماری ہوئی بیسیکلی انہوں نے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھ سے گرانا شروع کر دیا. اور they were only allowed to take as a camp. بنو قینقاع کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ they were only allowed to take their families
اور کپڑے شپڑے، بس پراپرٹیز حضور نے کہا تھا کہ آپ ادھر ہی چھوڑ کے جائیں گے. انہوں نے پراپرٹیز کو کیا کیا، توڑنا شروع کر دیا. اچھا ان کو پھر بھی مسلمانوں نے اجازت دی کہ ایک بندہ ایک کیمل الاؤڈ ہے، جس پہ جو کچھ لے کے جا سکتا ہے لے جائے. They started breaking their own house and destroying their properties. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اسی صورت میں کہتے ہیں they were damaging their houses by their own hands and hands of the believers. یعنی کہ اب آپ دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے ان کو نکالا کہ بڑے آباد ہوئے تھے ادھر آ کے اپنے ہاتھ سے انہیں گھروں کو توڑنے. اور پھر اللہ کہتے ہیں so therefore ponder، سوچو، ٹیک ہیڈ، عقل کرو اور لیسن لو اس سے جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے. یہ اپنی بلانگنگز اور ساری چیزیں چھوڑ کے چلے گئے. اب یہاں پہ آپ کو میں نے فرق بتایا تھا، ایک چیز ہوتی ہے انفال اور ایک چیز ہوتی ہے الفی. انفال کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائیں. انفال میں یعنی کہ لڑائی کے بعد جو مال غنیمت ہوگا وہ انفال ہے، اور الفی جو ہے وہ بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو الفی کہتے ہیں. ہم نے قرآن میں تفسیر میں پڑھا تھا. تو اللہ نے پھر اس کے بارے میں بھی حکم دیا آیت نمبر 7 میں سورہ حشر میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ speaks about الفی, how it is to be distributed. It belongs to Allah and His Messenger, and it will be distributed amongst the poor, family members and those who are needy. اب اس میں ڈسٹریبیوشن کا بھی تھوڑا فرق ہے. مال غنیمت جو ہے وہ سب میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، مجاہدین ہوں، لڑنے والے ہوں. لیکن الفی جو ہے وہ کس میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا؟ جو لوگ پور ہیں، جو نیڈی ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں، ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. دو لوگ ان میں سے بنو نذیر میں سے انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابہ بنے، کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ نے ان کا پورا واقعہ پڑھنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا تو آپ سورہ حشر کو جا کے پڑھ سکتے ہیں. پڑھنا چاہیے ہمیں ویسے کہ بنو نذیر کے ساتھ کیا کیا گیا تھا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اب جب شعبان آیا، 4 ہجری کی بات کروں میں، احد کب ہوئی تھی؟ 3 میں. 4 ہجری میں جب شعبان آیا تو جاتے ہوئے ابو سفیان نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو؟ کہ we will meet after 1 year at a place of where? بدر. اللہ کے رسول کو وہ ٹائم یاد تھا کہ بدر پہ 1 سال بعد ملاقات ہونی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج تیار کی 1500 لوگوں کی، جس میں 60 ہورسمین تھے، اور they started towards بدر، proceeding towards بدر at the appointed time. اور وہاں سے مشرکین مکہ جو ہیں وہ ابو سفیان کی نے 2000 مشرکین کی فوج تیار کی اور اس نے بھی بدر کی طرف چلنا شروع کیا. اور پھر اس نے ایک بندہ نعیم ابن مسعود جس کو اس نے ہائر کیا تھا ایز اے میسنجر، اس کو بھیجا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ جاؤ مسلمانوں کو بتاؤ کہ ابو سفیان جو ہے وہ بہت بڑی فوج لے کے بدر پہنچ رہا ہے، تو جو ہے آپ تیاری پکڑیں. So when this man met Prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے میسیج دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی الفاظ ریپیٹ کیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہیں آیت نمبر 173 میں، 173 میں، سورہ نمبر 3 میں، those whom the people came to them, that people have prepared a huge army against you and they are coming to attack you. That statement, rather than instilling fear in believers, یعنی کہ ڈرنے کی بجائے مسلمانوں نے کنوکشن شو کی اور مسلمانوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہ وہ 2000 چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں بدر کے مقام پہ، جیسے کہ پچھلے سال ہوا تھا. احد کا واقعہ ہو چکا تھا، اس لیے تھوڑا سا یہ بھی اس طرح ڈیمورلائز ہوتے مسلمان، لیکن نہیں، اس سٹیٹمنٹ پہ
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اسٹیٹمنٹ کب پڑھی گئی آپ کو پتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب وہ آگ میں جا رہے تھے۔ واللہ میں اور آپ آج جب کوئی بری خبر سنتے ہیں تو میرا اور آگے منہ سے گالی نکلتی ہے۔ آزما کے دیکھ لیں اس بات کو، یا ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے او یا شٹ ایسا کیوں ہو گیا، دس از اے ویری کولڈ ریئیکشن آئی ایم ٹیلنگ یو، لیکن ہمارے منہ سے نا بڑی بات نکل جاتی ہوئی، جس میں ہم وی کین ایون سویئر اپ ٹو ماں بہن کی گالی بھی نکل جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے بندوں کی نشانی کیا بتا رہا ہے اللہ، کہ جب ان کو کوئی بری خبر پہنچتی ہے تو وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں، یا پھر وہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ وہی آیت قرآن کی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پیسوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، اور تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ صبر کرنے والے، اور جو کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے اس کو مختص کر دیا صرف کس کے ساتھ؟ موت کے ساتھ۔ میرے بھائی کوئی بھی بری خبر آپ کو ملے تو یہ دو ہیں، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں یا ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ۔ اس کے بعد اور یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے کہ جو اللہ والے جن کو گولی بھی لگتی ہے نا وہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ جب شہید ہوتے تھے تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ جب ان کو ضرب لگتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہائے ہوئی ہا ہو نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے جا رہا ہوں۔ تو خیر اس سٹیٹمنٹ کی اتنی وقت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ ہم اور آپ ہم صرف سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم started marching towards بدر، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، there is no فوج of مشرکین، مشرک آئے ہی نہیں۔ اور یہ ایک جگہ جب پہنچے تو ابو سفیان کے دماغ پہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا ایک ہیبت طاری کی، اور وہ صرف اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ انہوں نے کہا کہ this year is not suitable for fighting, let's go back۔ ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا قحط بھی آیا ہوا ہے، اینیملز کو پانی کہاں سے پلائیں گے؟ تو بیسکلی یہ سارے بہانے تھے، بیسکلی وہ چکن آؤٹ ہو گئے تھے، یعنی کہ دل ان کے کیا ہو گئے تھے؟ مرغی کے بن گئے تھے۔ صرف ایک سٹیٹمنٹ پڑھنے سے، یعنی کہ یاد رکھیے گا دشمن پہ اگر حاوی ہونا ہے اس سٹیٹمنٹ کو دل سے پڑھیں اور پھر دیکھیں دشمن آپ کے کیسے قدموں میں گرتا ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں اگلی آیت میں 174 میں، they returned with the gift of Allah subhanahu wa ta'ala, the virtue of Allah, nobody harmed them and Allah's pleasure was also with them۔ یعنی کہ وہ اللہ نے ان کو یہ گفٹ دیا اور اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ کسی نے ان کو ہارم بھی نہیں کیا، اور اللہ کا پلیجر بھی انہوں نے حاصل کر لیا۔ So this was only the result of حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کچھ احادیث جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے میری امت کے نیک اور بد کا لحاظ کیے بغیر حملہ کر دیا، نہ مسلمانوں کا لحاظ کیا نہ ذمیوں کا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ اس کے بعد اللہ خود فرماتے ہیں، اور جو تم عہد پورا کرو، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اور تم عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ نہ فرمایا ہو، جس میں ایمانت نہیں اس میں ایمان کامل، اس کا ایمان کامل نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کا دین کامل نہیں۔ اللہ کے نبی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جس نے
دکھلانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. The shirk is not only worshipping the gods, the idols, the other things. کسی کو دکھانے کے لیے بھی اگر آپ کچھ کر رہے ہیں اللہ کہیں گے اسی سے جا کے قیامت کے دن اپنا بدلہ بھی لے لو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب اگلی اس میں چوتھے سال میں ہم اللہ کی توفیق سے پہنچ گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. یہ اب آپ کے لوگ 60 to 70% سیرت جو ہے وہ الحمدللہ اللہ نے کور کرنے کی توفیق دی ہے. اب اگلے 6 سال ہیں کیونکہ بڑے ایونٹ فل ہیں, جس میں غزوہ خندق کا ایک بڑا ایونٹ ہے, پھر خیبر کے اوپر چڑھائی ہے, اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے کیسے ٹائم بائی کر کے واپس مکہ ریٹرن کیا. اللہ کا وعدہ پورا ہوا, جیسے کہ آج ہم نے قرآن میں بھی پڑھا اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا. تو یہ انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمیں توفیق دیتا رہے اور اس پہ عمل کرنے کی پوری توفیق دے. جزاکم اللہ خیر و شکریہ.